السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا آنت والجنازة اذا حضرت والایم اذا وجدت لها کفوا، رواہ الترمذی۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک کے راوی مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں دیر نہ کرنا: نماز جب کہ اس کا وقت ہو جائے، اور جنازہ جب کہ وہ حاضر ہو جائے، اور بالغہ عورت کا نکاح جب کہ تجھے اس کا کفو مل جائے۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک کو ترمذی نے روایت کیا، یعنی ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے پوری امت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، ان تین چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ پہلی چیز نماز، جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر اس میں ٹال مٹول نہ کرو، تاخیر نہ کرو، سستی نہ کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تم نماز کا وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھو، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا۔ عموماً تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور کچھ نمازی بھی ایسے ہیں کہ وہ وقت آ جاتا ہے نماز کا اور اس میں دیر کرتے رہتے ہیں، کام میں لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں قضا پڑھ لیں گے۔ وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ، تو وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ، کس جرم کے پاداش میں مجھے جہنم جانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ جل وعلا القدیر ارشاد فرمائے گا کہ تو نماز میں تاخیر کرتا تھا، سستی کرتا تھا، وقت پہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اور جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ ان دونوں جرموں کی وجہ سے تجھے جہنم میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبرت حاصل کریں وہ لوگ کہ نماز پڑھنے والا اگر نماز میں تاخیر کر دے تو جہنم کا مستحق اور حقدار ہو جائے، تو جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا عذاب ہوگا خود ہی اندازہ کر لیں۔ سرکار نے فرمایا کہ پہلی چیز نماز ہے کہ جب اس کا وقت ہو جائے تو اس میں دیر نہ کرو، اور دوسری چیز جنازہ کہ جب حاضر ہو جائے تو فوراً نماز جنازہ پڑھی جائے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فوراً اسے دفن کر دیا جائے۔ حکم یہ ہے کہ اگر مکروہ وقتوں میں بھی جنازہ آیا تو اسی مکروہ وقت میں ہی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اوقات مکروہہ میں ہی جنازہ حاضر ہوا تو پھر اس انتظار میں بیٹھے رہنا کہ وقت مکروہ نکل جائے تب نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ مکروہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر جنازہ اوقات مکروہہ میں ہی آیا تو اسی وقت پڑھا جائے گا۔ ہاں، اگر پہلے سے جنازہ تیار کر کے رکھا تھا اور دیر کرتے رہے، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جنازہ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں، پھر فلاں صاحب کا انتظار ہے، فلاں صاحب کا انتظار ہے، ابھی بیٹا نہیں آیا، ابھی بیٹی نہیں آئی، اور انتظار میں بڑا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جنازہ پہلے سے تیار رکھا تھا، یہاں تک کہ وقت مکروہ آ گیا، اب اگر پڑھیں گے جنازہ تو یہ مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر وقت مکروہ میں ہی جنازہ آیا اور اسی وقت تیار ہوا تو پھر حکم یہ ہے کہ فوراً نماز جنازہ پڑھی جائے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فوراً دفن کر دیا جائے۔ آج کل ایک رواج یہ بھی پڑھتا جا رہا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ جنازے کو رکھ کر کے دفن میں تاخیر کرتے ہیں اور لمبی دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ جنازہ رکھا ہے اور سب لوگ گھیر کر کے نماز جنازہ ہونے کے بعد جنازے کو روک کر کے اور سلام پڑھ لیں، نعت پڑھ لیں، تقریر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا نماز جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ دعا کرتے ہیں، حالانکہ نماز جنازہ خود ہی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد دعا نہیں کیا۔ حکم یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد فوراً دفن کرنے کے لیے لے جایا جائے اور دفن کیا جائے۔ ہاں، جنازہ پڑھنے کے بعد لے چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے کوئی سلام پڑھ رہا ہے، نعت شریف پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے یا دعا کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دفن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے،
چلتے ہوئے اگر ذکر کریں، سلام پڑھیں، نعت پڑھیں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز نماز جب اس کا وقت آ جائے تو اس میں دیر نہ کرو، جنازہ جب حاضر ہو جائے تو اس میں دیر نہ کرو، اور تیسرے بالغہ لڑکی کہ جب اس کا کف یعنی اس کا مناسب رشتہ تجھے مل جائے تو پھر اس میں دیر نہ کرو۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ اگر لڑکی یا لڑکا بالغ ہو گیا اور نکاح کرنے پر قدرت ہے ماں باپ کو، رشتہ بھی مناسب مل گیا، پھر بھی وہ تاخیر کریں، تو اگر اس صورت میں ان بچوں سے اگر کوئی خطا واقع ہوتی ہے، کوئی لغزش ہوتی ہے، تو اس کے گناہگار وہ ماں باپ ہوں گے جو قدرت ہونے اور رشتہ مل جانے کے باوجود بھی نکاح میں تاخیر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوا کہ ان تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کرنے میں، جنازہ حاضر ہو جائے تو نماز جنازہ ادا کرنے میں، اور بچی جب بالغ ہو جائے اور اس کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔